السلام علیکم۔ غریب موچی کا قصہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ پہاڑوں اور کھیتوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ یہ گاؤں بڑا سادہ سا تھا، لیکن اس گاؤں کی رونقیں کچھ عجیب ہی تھیں۔ صبح ہوتے ہی پرندوں کی چہچہاہٹ گونج اٹھتی اور گاؤں کی عورتیں کنویں پر پانی بھرنے آ جاتی۔ بچے مٹی میں کھیلتے اور کسان بیلوں کے ساتھ کھیتوں تک چلے جاتے۔ غرض یہ کہ صبح ہوتے ہی یہاں زندگی کی چہل پہل شروع ہو جاتی۔ اسی گاؤں کی گلی کے ایک کونے میں مٹی اور لکڑی سے بنی ایک پرانی سی جھونپڑی تھی۔ جھونپڑی کے باہر ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی، ایک چراغ اور دروازے پر ٹنگی چھوٹی سی تختی جس پر لکھا تھا فیاض موچی، جوتے بنانے اور مرمت کرنے والا۔ یہ ہی تھا فیاض کا گھر۔ فیاض پیشے سے موچی تھا۔ اس کا کام گاؤں بھر کے لوگوں کے جوتے ٹھیک کرنا تھا، نئے جوتے سینا اور کبھی کبھی کسانوں کی پھٹی ہوئی چپلیں جوڑنا تھا۔ فیاض کی عمر تقریباً 50 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ چہرے پر محنت کی وجہ سے جھریاں، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ فیاض ویسے تو بہت غریب تھا، مگر دل کا بہت امیر تھا۔ فیاض کا پریوار چھوٹا تھا۔ بیوی زلیخا جو صبر اور شکر کرنے میں لگی رہتی، اور 2 بچے، بیٹا جہانگیر 12 سال کا اور بیٹی مینو 9 سال کی تھی۔ دونوں بچے پڑھائی کا شوق رکھتے تھے، لیکن غریبی کی وجہ سے مسئلے مسائل پیش آتے اور وہ اسکول جانے سے رہ جاتے تھے۔ گاؤں کے لوگ فیاض کو غریب موچی کہتے، کچھ لوگ مذاق اڑاتے، کچھ لوگ تانے دیتے، لیکن فیاض کبھی کسی سے شکایت نہ کرتا۔ اس کی زبان پر ہمیشہ ایک ہی بات رہتی، اللہ کی دی ہوئی روزی میں برکت ہے، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ فیاض صبح سویرے سورج نکلتے ہی اپنی جھونپڑی سے نکلتا، اپنے تھیلے میں اوزار رکھتا اور گلی گلی پھر کر آواز لگاتا، جوتے سلوا لو، پھٹی چپل جڑوا لو، موچی آیا ہے۔ کسان اپنی پرانی چپلیں لاتے، عورتیں بچوں کے پھٹے پرانے جوتے لاتی، اور کبھی کوئی امیر سیٹھ بھی اپنے جوتوں کی مرمت کے لیے بلا لیتا۔ فیاض کو محنت کے بدلے کبھی پیسے ملتے اور کبھی گیہوں یا چاول، مگر یہی اس کی سب سے بڑی دولت تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ پورے دن کی محنت کے بعد گھر صرف ایک پیالہ آٹا اور تھوڑی سی دال ہی آتی۔ زلیخا اسی سے کھانا بنا لیتی اور بچے خوشی خوشی کھا لیتے۔ فیاض کا بیٹا جہانگیر بہت ہوشیار تھا۔ اسکول کا ماسٹر اکثر کہتا، اگر یہ لڑکا پڑھائی کرتا رہا تو ضرور کچھ نہ کچھ بن جائے گا، لیکن کتابوں کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ جہانگیر کو جب بھی کہیں کوئی پرانی کتاب ملتی، وہ اسے سنبھال کر رکھتا اور رات کو چراغ کی روشنی میں وہ کتابیں پڑھتا اور سوچتا کہ میرے بابا غریب ہیں، لیکن ایک دن میں انہیں امیر بنا دوں گا۔ فیاض اپنے بیٹے کو پڑھتے دیکھتا اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتا کہ یا اللہ، میرے بیٹے کی محنت ضائع نہ کرنا۔ گاؤں میں ایک بڑا سیٹھ تھا، لالا چمن لال۔ اس کے پاس اناج کے گودام تھے، سونے چاندی کی تھیلیاں تھیں اور بڑے بڑے کھیت، مگر اس سیٹھ کا دل چھوٹا تھا۔ جب کبھی فیاض ادھار مانگتا تو سیٹھ چمن لال تانا مارتا، ارے موچی، تمہاری اوقات ہی کیا ہے کہ تم سے ادھار واپس مل جائے گا۔ لوگ بھی وہی کرتے، غریب لوگوں کا مذاق اڑاتے، مگر فیاض نے کبھی کسی کی بات کا برا نہیں مانا اور نہ ہی کبھی ہمت ہاری۔ وہ سوچتا، دنیا چاہے کچھ بھی کہے، میری روزی تو اللہ ہی دیتا ہے۔ ایک دن گاؤں میں اعلان ہوا کہ دور شہر سے راجا کا خاص قافلہ آنے والا ہے۔ راجا کا ایک خاص وزیر گاؤں سے ہو کر گزرے گا اور کچھ دن یہیں ٹھہرے گا۔ گاؤں کے لوگوں کو تجسس ہونے لگا، سب اپنی اپنی دکانوں کو سنوارنے لگے۔ امیر لوگ سوچنے لگے
کہ وزیر سے مل کر اور اسے خوش کر کر انعام پائیں گے، لیکن اسی دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وزیر کی بگھی کا پہیہ ٹوٹ گیا اور اس کے ساتھ اس کا قیمتی جوتا بھی پھٹ گیا۔ پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا، لیکن کوئی جوتا ٹھیک کرنا نہیں جانتا تھا۔ کسی نے کہا، یہ کام تو صرف فیاض موچی ہی کر سکتا ہے۔ وہ دوڑ کر فیاض موچی کو بلانے گئے۔ جب فیاض وزیر کے سامنے آیا تو لوگ ہنسنے لگے۔ ارے یہ پھٹے حال موچی راجا کے وزیر کا جوتا ٹھیک کرے گا، اس کے پاس تو ٹھیک سے اوزار بھی نہیں ہے۔ مگر فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں کوشش کروں۔ وزیر نے اس کی حالت دیکھی اور تھوڑا سوچا، پھر بولا، ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ اگر تم نے میرا جوتا خراب کیا تو تمہیں سزا ملے گی۔ گاؤں والے دبی آواز میں کہنے لگے، اب گیا بیچارہ موچی، نہ اس سے جوتا ٹھیک ہوگا اور نہ ہی اس کی جان بچے گی، یہ تو بری طرح پھنس گیا۔ فیاض نے اپنے تھیلے سے سوئی دھاگا اور اوزار نکالے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن دل میں یقین تھا۔ دھیرے دھیرے اس نے جوتے کو سیا اور اس کے ٹوٹے ہوئے حصے کو ایسا بنا دیا کہ بالکل نیا جیسا لگنے لگا۔ وزیر نے حیرانی سے کہا، واہ، اتنا ہنر اور اتنی ایمانداری! میں نے تو سوچا تھا کہ یہ غریب موچی کچھ نہیں کر پائے گا۔ وزیر نے موچی سے کہا، میں تجھ سے بہت خوش ہوں، مانگ کیا چاہتا ہے؟ سب کو لگا کہ فیاض اب بہت سارے پیسے مانگے گا، لیکن فیاض نے سر جھکا لیا اور کہا، جناب، مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے، بس اتنا کیجئے کہ میرے بیٹے جہانگیر کی پڑھائی کا خرچہ اٹھا لیجئے۔ گاؤں کے لوگ فیاض کی بات سن کر دنگ رہ گئے۔ کہنے لگے، کوئی آدمی اپنی غریبی کی زندگی میں امیر بننے کے بجائے اپنے بیٹے کی تعلیم کی بات کرے، یہ گاؤں والوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وزیر مسکرا دیا اور بولا، فیاض، تو سچا انسان ہے، تیرے بیٹے کی پڑھائی کی ذمہ داری اب سے میری ہے اور آج سے تو میرے دربار کا خاص موچی ہے۔ یہ سب سن کر فیاض کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، تیری رحمت کا شکر ہے۔ فیاض کی زندگی اس دن سے بدلنے لگی جس دن سے وزیر نے اس کے بیٹے جہانگیر کی پڑھائی کا ذمہ لیا۔ گاؤں والوں کی نظر میں جو موچی صرف غریب تھا، اب اس کی عزت بڑھنے لگی۔ لوگ کہنے لگے، دیکھا، غریب سہی مگر سچا انسان ہے، ورنہ موقع ملنے پر وزیر سے سونا چاندی بھی مانگ سکتا تھا۔ گاؤں کے بچے جو پہلے جہانگیر کا مذاق اڑاتے تھے، اب اس سے دور دور رہنے لگے۔ کچھ بچے جہانگیر سے جلنے لگے کہ اب یہ وزیر کی وجہ سے پڑھائی کرے گا اور بڑا آدمی بنے گا۔ اب ہوئی جہانگیر کی نئی شروعات۔ کچھ ہی دنوں میں وزیر نے ایک خاص آدمی بھیجا جو جہانگیر کو شہر کے بہترین اسکول لے گیا۔ وہاں اسے نئے کپڑے، نئی کتابیں اور پورا خرچ دیا گیا۔ جہانگیر کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ وہ اپنے باپ سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، بابا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں پڑھائی میں بہت محنت کروں گا اور آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ فیاض کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بیٹا، یاد رکھو، عزت اور دولت اللہ پر بھروسہ کرنے اور محنت کرنے سے ملتی ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولنا اور نہ ہی کسی کو دھوکہ دینا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی دو کام کبھی نہیں کر سکتا، ایک تو جھوٹ نہیں بول سکتا اور دوسرا کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو میرے بچے، تم یہ دو کام کبھی نہ کرنا۔ فیاض کی بیوی زلیخا بھی بہت خوش تھی، لیکن اس کے دل میں اداسی تھی کیونکہ وہ ماں تھی۔ کہنے لگی، فیاض بیٹا دور چلا گیا ہے، گھر خالی خالی لگتا ہے۔ فیاض نے مسکرا کر کہا، زلیخا، بچوں کا سفر
ہمیشہ ماں باپ کی دعاؤں سے پورا ہوتا ہے۔ آج ہم اکیلے ہیں لیکن کل ہمیں ہماری محنت کا پھل ضرور ملے گا۔ دھیرے دھیرے گاؤں والے فیاض سے عزت سے بات کرنے لگے۔ اب لوگ اس کے پاس جوتے سلوانے آتے اور کہتے، بھائی فیاض آرام سے کرنا، ہمیں پتا ہے تمہارے ہاتھ میں برکت ہے۔ مگر سب ایسے نہیں تھے۔ لالا چمن لال کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ اگر جہانگیر پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن گیا تو گاؤں میں اس کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ وہ اکثر اپنے چیلوں اور نوکروں سے کہتا، دیکھ لینا وہ موچی اور اس کا بیٹا کبھی اوپر نہیں اٹھ پائیں گے، میں انہیں وہیں پٹکوں گا جہاں ان کی اوقات ہے۔ دن گزرتے گئے۔ جہانگیر شہر میں پڑھائی کر رہا تھا اور ہر مہینے اپنے باپ کو خط لکھتا اور خط میں بتاتا کہ کیسے اس نے نئی نئی کتابیں پڑھی اور استاد اس کی محنت کی تعریف کرتے ہیں۔ فیاض ان خطوں کو بار بار اپنے سینے سے لگاتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا۔ لیکن ایک دن گاؤں میں بڑی مصیبت آ گئی۔ گاؤں میں قحط پڑ گیا۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھیت سوکھ گئے۔ کسانوں کے پاس کھانے تک کا اناج نہیں رہا۔ وہاں لوگ لالا چمن لال کے پاس ادھار لینے گئے تو وہ انہیں سود پر پیسے دیتا اور ان کی زمینیں گروی رکھ لیتا۔ فیاض کے پاس نہ ہی زمین تھی اور نہ ہی سونا چاندی، اس کے پاس صرف اوزار تھے۔ وہ دن رات لوگوں کے جوتے سیتا اور اسی محنت سے اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتا۔ زلیخا کہتی، ہم خود بھوکے ہیں، اتنا کام نہ کرو، کچھ تم بھی ادھار لے لو۔ فیاض نے سر ہلایا اور کہا، زلیخا ادھار زنجیر بن جاتا ہے، ہم بھوک سہ لیں گے مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ لالا چمن لال یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر فیاض میرے آگے جھکے تو اس کی عزت گر جائے گی، پھر جہانگیر کی پڑھائی کا کیا ہوگا۔ پھر ایک دن لالا چمن لال نے موچی کو بلایا اور کہا، تیرے بیٹے کی پڑھائی شہر میں چل رہی ہے نا، کتنے پیسے لگتے ہوں گے، تو چاہے تو مجھ سے ادھار لے لے، میں تجھے اناج بھی دے دوں گا اور پیسے بھی۔ فیاض نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا، لالا جی اللہ کا دیا کافی ہے، میرا بیٹا وزیر کی مدد سے پڑھ رہا ہے، مجھے ادھار کی ضرورت نہیں۔ لالا چمن لال کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ٹھیک ہے، جا مت مانگ، مگر یاد رکھ یہ قحط سب کی جان اور عزت کو کھا جائے گا۔ فیاض روز صبح بھوک کی حالت میں بھی کام پر نکلتا، کبھی ایک وقت کی روٹی ملتی اور کبھی آدھی، مگر اس نے کبھی کسی کا جوتا ادھورا نہیں چھوڑا۔ لوگ کہتے، فیاض تو اپنی محنت کا دام زیادہ کیوں نہیں لیتا؟ قحط کا وقت ہے، سب دام بڑھا رہے ہیں۔ فیاض مسکرا کر کہتا، بھائی دوسروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہمارے دین میں منع ہے۔ اگر میں بھوک سے مر بھی جاؤں گا تو اللہ کے سامنے صاف دل لے کر جاؤں گا۔ اس کی یہ بات سن کر غریب لوگ اسے دعائیں دیتے۔ اسی دوران جہانگیر کی پڑھائی ختم ہونے والی تھی۔ اسے دربار سے بلاوا آیا کہ پڑھائی مکمل کر کے وزیر کا شاگرد بنے۔ گاؤں میں یہ خبر پھیلی تو لوگ اور بھی حیران ہوئے، کیا سچ مچ موچی کا بیٹا وزیر کا شاگرد بنے گا؟ لالا چمن لال کے سینے پر تو جیسے سانپ لوٹنے لگے۔ وہ سوچنے لگا، اگر جہانگیر وزیر کا شاگرد بن گیا تو پورا گاؤں اس کے سامنے جھکے گا، اس کی چالیں ناکام ہو جائیں گی۔ اسی بیچ گاؤں میں ایک چوری ہو گئی۔ کسی نے لالا کے گودام سے اناج چرا لیا۔ صبح ہوتے ہی لالا نے شور مچایا اور پورے گاؤں کو اکٹھا کر لیا۔ لالا چلایا کہ چور کوئی اور نہیں، یہی موچی ہے، قحط کی وجہ سے یہ بھوکا تھا اور میرے اناج پر اس کی نظر تھی، اسی نے چوری کی ہوگی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، فیاض ایسا نہیں کر سکتا۔ کچھ نے کہا غریب آدمی ہے، بھوک کی وجہ سے شاید کر لی ہو چوری۔ فیاض نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ اس نے چوری نہیں کی اور میں بھوکا رہ سکتا ہوں
لیکن حرام کا نوالا اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتا۔ مگر لالا نے پنچایت بلائی اور کہا فیاض کو سزا دی جائے۔ گاؤں کی پنچایت بیٹھی، گاؤں کے سبھی لوگ موجود تھے۔ ایک طرف لالا چمن لال کھڑا تھا اور دوسری طرف موچی۔ لالا اونچی آواز میں بولا، پنچایت کے لوگوں، میرے گودام پر کل رات اناج چوری ہوا ہے۔ چور کوئی اور نہیں، مجھے یقین ہے یہی موچی ہے۔ غریب ہے، بھوکا ہے، اور کس پر شک کروں؟ گاؤں والے آپس میں کانا پھوسی کرنے لگے۔ کچھ کہتے فیاض ایماندار ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کچھ بولے لالا بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا اناج چوری ہوا ہے۔ مگر فیاض نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے پنچایت کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ گواہ ہے، میں نے چوری نہیں کی۔ میری اولاد بھوکی رہ سکتی ہے مگر میں حرام کا نوالا کبھی اپنی اولاد کو نہیں دوں گا۔ پنچایت کے لوگ بولے، لالا جی، آپ کے پاس ثبوت ہے کہ چوری فیاض نے کی ہے؟ لالا نے چالاکی سے کہا، چوری کے نشان سیدھے اس گلی تک جاتے ہیں اور اس گلی میں یہی موچی رہتا ہے۔ لوگ حیران رہ گئے کہ واقعی پیروں کے نشان اسی گلی تک جاتے تھے۔ فیاض روتے ہوئے بولا، اللہ کی قسم میں بے قصور ہوں۔ زلیخا بھی پنچایت میں آ گئی۔ اس نے کہا، لوگوں، اگر میرے شوہر نے چوری کی ہوتی تو میں اس طرح اس کی صفائی دیتی۔ ہم بھوکے ہیں مگر بے ایمان نہیں۔ لیکن لالا نے پنچایت کے لوگوں سے کہا، اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو گاؤں میں چوریاں اور بڑھنے لگیں گی۔ اسے سزا دو تاکہ دوسروں کو سبق ملے۔ اچانک ایک نوجوان اسی وقت گھوڑے پر سوار اسی گاؤں میں داخل ہوا۔ صاف ستھرے کپڑے، ہاتھوں میں کتابیں اور آنکھوں میں چمک۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو فیاض کا بیٹا جہانگیر ہے۔ یہ اپنی پڑھائی پوری کر کر گاؤں لوٹا تھا۔ اس نے آتے ہی شور سنا اور چوپال پہنچ گیا۔ جہانگیر نے وہاں لوگوں کا ہجوم دیکھا تو پوچھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیوں میرے باپ پر الزام لگایا جا رہا ہے؟ لوگوں نے جہانگیر کو پورا قصہ سنایا۔ فیاض کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹا، میں نے کچھ نہیں کیا لیکن مجھ پر الزام لگا دیا گیا ہے۔ اب جہانگیر نے چاروں طرف دیکھا۔ وہ کتابوں سے صرف سبق ہی نہیں بلکہ عقل بھی سیکھ چکا تھا۔ اس نے زمین پر پڑے پیروں کے نشان غور سے دیکھے اور پھر کہا، یہ پیروں کے نشان میرے باپ کے نہیں ہو سکتے۔ دیکھو، ان کے جوتوں کا ناپ الگ ہے۔ لوگ حیران رہ گئے۔ جہانگیر نے کہا، بابا ذرا اپنا جوتا نکالیے۔ فیاض نے فوراً اپنا جوتا نکالا۔ جہانگیر نے اسے نشانوں سے ملایا۔ سب نے دیکھا کہ مٹی پر نشان بڑے سائز کے تھے اور فیاض کا جوتا چھوٹا تھا۔ جہانگیر نے گاؤں والوں سے کہا، سوچو، اگر میرے ابا نے چوری کی ہوتی تو کیا وہ اتنے صاف نشان چھوڑتے؟ یہ سب ایک سازش ہے۔ جہانگیر نے اپنی نظر لالا چمن لال کے نوکروں پر ڈالی۔ ان میں سے ایک نوکر پسینے سے شرابور تھا اور ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ جہانگیر نے زور سے کہا، بتا، تو نے چوری کی ہے یا نہیں؟ نوکر ڈر کے مارے گھٹنوں پر گر پڑا اور بولا، حضور، میں نے ہی چوری کی ہے۔ مجھ سے لالا نے کہا تھا کہ اناج غائب کر دو اور الزام موچی پر لگا دو۔ میں مجبوری میں مان گیا۔ گاؤں والے دنگ رہ گئے۔ کیا یہ فیاض کو پھنسانے کی سازش تھی؟ نوکر نے سب کے سامنے قبول کر لیا کہ لالا نے اسے کہا تھا اگر جہانگیر پڑھ لکھ کر واپس آئے گا تو اس کی حکومت ختم ہو جائے گی، اس لیے اس نے موچی کو چوری کا الزام لگا دیا۔ گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ سب لوگ لالا کی طرف دیکھنے لگے۔ لالا کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور لوگ بولے، لالا چمن لال، تو نے پورے گاؤں کو دھوکہ دیا ہے۔ ایک ایماندار غریب انسان پر جھوٹا الزام لگایا۔ اب تو ہی پنچایت کے سامنے گنہگار ہے اور تجھ کو ہی سزا ملے گی۔ فیاض کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھائے اور بولے، یا اللہ، تیرا شکر ہے، میرے صبر کا پھل آج مجھے ملا ہے۔
کچھ ہی دنوں بعد جہانگیر کو دربار سے بلاوا آیا۔ اسے وزیر کا شاگرد نہیں بلکہ علاقے کا قاضی بنا دیا گیا۔ گاؤں والے حیران رہ گئے کہ موچی کا بیٹا اور قاضی، یہ تو چمتکار ہے۔ جہانگیر نے دربار میں کھڑے ہو کر کہا، یہ کرشمہ میرا نہیں بلکہ میرے ابا کی ایمانداری اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ موچی کی عزت گاؤں میں بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ اب گاؤں کے لوگ فیاض کو موچی نہیں، بڑی عزت سے اسے استاد فیاض کہتے تھے، اور اس کی جھونپڑی میں اب رونق تھی۔ لوگ اس سے صلاح مشورہ کرنے کے لیے آتے، اس کے پاس بیٹھ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے۔ فیاض پھر بھی ایک عام سا آدمی رہا، اور وہ کہتا، لوگوں میں اب بھی وہی موچی ہوں، لیکن اب اللہ نے میری رحمت میں برکت ڈال دی ہے۔ اگر آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کریں۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔